اور تمام بڑے علماء نے اسی بات کو لکھا، یعنی پڑھی لکھی جو بات ہے نا، بلیک اینڈ وائٹ جس کو بولتے ہیں، پڑھی لکھی بات کے مطابق سیدنا صدیق اکبر ہی یہاں سب سے بڑے متقی سے مراد ہے، اور کوئی شخص مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب مفسرین نے لکھا۔ جب سارے لوگ ایک ہی بات لکھیں اور سارے لوگ ایک ہی بات کے قائل ہوں تو اس کو اسلام کی زبان میں یا خاص عقیدے کی زبان میں اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اجماع کا معنی ہوتا ہے کنسنسس ہو گیا ہے، اس پر سارے متفق ہیں، ایگریڈ اپان ہے، یہ پوائنٹ، یہ معاملہ، یہ ایشو، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں۔ اچھا، جب کسی کو اختلاف نہیں ہوتا تو صاف ظاہر ہے وہ بہت اونچی بات ہو جاتی ہے جس پر سارے متفق ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب سارے کسی بات سے متفق ہو جائیں اور ایک آدھ بندہ انکار بھی کرے تو اس کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ہوں اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، آپ سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ اگر پیچھے سے دو بندے اٹھ کے کہیں کہ نہیں آپ سب سے سامنے نہیں ہیں، آپ تو سب سے پیچھے ہیں، تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سب کے سامنے بیٹھا ہوں۔ دو تین بندے کہتے ہیں نہیں سب کے سامنے نہیں، وہ تو سب کے پیچھے ہیں، تو اب ان دو تینوں لوگوں کی بات سنیں گے یا آپ سارے لوگوں کی بات سنیں گے؟ یعنی سمپل سی بات یہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار پاک نے سب کے سامنے اپنے مصلی پہ کھڑا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے باوجود جو بندہ یہ کہے کہ نہیں وہ سامنے نہیں وہ پیچھے، اس کا کوئی ہے علاج؟ اس کا یہی علاج ہے کہ آپ اس کی بات نہ سنیں۔ آپ جو اصل بات ہے 1,45,000 80 24,000 صحابہ کرام جو بھی قول معتبر آپ سمجھتے ہیں، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو پہلے نمبر پر دیکھا۔ حضور پاک کا تو نمبر سارے نبیوں میں پہلا ہے، سرکار تو نمبروں سے اوپر کی کائنات کی ہستی ہے نا، لیکن سرکار پاک کے بعد جہاں سے نمبر شروع ہوتے ہیں ان میں پہلا نمبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کی بیماری کے ایام میں سرکار پاک کے مصلی پر صرف جناب صدیق اکبر کھڑے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، مسلسل نمازیں پڑھاتے رہے۔ اچھا، اگر صرف سرکار پاک کی بارگاہ سے ایک آدھ بار فرمان کی بات ہوتی تو بدلہ بھی تو جا سکتا تھا۔ آج ابو بکر نے نماز پڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل عمر فاروق پڑھائیں، پرسوں عثمان غنی پڑھائیں، ترسوں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا وہ پڑھائیں، فلاں حضرت فلاں پڑھائیں، کسی کا بھی صحابی میں سے، لیکن سرکار پاک کی ایام مرض میں صرف جناب سیدنا صدیق اکبر مصلی پر موجود رہے، اور تمام صحابہ جیسے حضور پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اسی طریقہ سے جناب صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ بے شک، بے شک۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ پہلے نمبر پر نہیں ہے تو اس ضد کا کسی کے پاس کوئی ہے جواب؟ کوئی جواب نہیں۔ ضد تو ضد ہے، ڈاٹا بندہ ضد کر جائے تو اس نے پھر بندہ کیا کہ کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر یہ تو کر سکتے ہیں اپنا ذہن اور دماغ تو پکا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے تعلق داروں کا دماغ اور ذہن تو پختہ کر سکتے ہیں نا۔ جی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سرکار کے بعد وہ پہلے نمبر پر ہیں، اس پر جو مرضی کو کہتا رہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ پہلے نمبر پر وہ ہے بھی اس لیے، اور کیوں نہ ہوتے، جو سرکار کے مصلی پہ کھڑا ہو یقیناً اس کو پہلے نمبر پہ ہی ہونا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ اور قرآن مجید نے بھی ان کی گواہی دی کہ وہ سب سے بڑے متقی ہیں۔ He is the most pious person۔ اب میں آپ کو دو تین حوالے عرض کرتا ہوں آپ کی ذہنی تسکین کے لیے اور آپ کے اطمینان کے لیے اور آپ کی توجہ خاص کے لیے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، آپ کو میں نے بتایا یہ سورہ واللیل کی آیت کریمہ ہے، 18 نمبر، اور اس میں امام بغوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یکون عند اللہ ذاکیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا دل صاف ہو چکا، آپ ذاکی ہو گئے، صاف ہو گیا دل،
لا ریاء ولا سماتا، نہ اس میں کسی قسم کا دکھلاوا رہا، نہ ہی اس میں کسی قسم کی شوبدہ بازی رہی، دکھانے کی بات رہی، اور نہ ہی اس میں کوئی ریاکاری رہی۔ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ وہ ذاکی ہے لا ریاء ولا سما، ایسا ان کا دل صاف ہے کہ اس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہستی ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یعنی ابا بکر صدیق، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آگے کیا کہتے ہیں فی قول الجمیع، فرمایا یہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار کی امت میں سب سے بڑے متقی کا نام ابو بکر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ فی قول الجمیع کا معنی ہے اس پر سب متفق ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ اب میں آپ کو ذرا انگلش میں اسی کا ترجمہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ کہہ دی وہ اپنی زبان میں یہ انہوں نے جمیع کا ترجمہ سب کر دیا ہے۔ اس کا انگلش میں جو ترجمہ لکھا he seeks to be pure with God without hypocrisy or reputation, meaning Abu Bakr as-Siddiq according to everyone۔ یعنی انگلش والوں نے بھی جمیع کو ایوری ون کہا کہ ایوری ون کے نزدیک، ایوری ون سے مراد تمام بڑے علماء، تمام بڑے مفسرین، تمام بڑے سکالرز، تمام صحابہ، تمام ائمہ، تمام اکابر، تمام متقدمین، تمام متاخرین، تمام اجلاء، سب بڑوں نے یہ کہا اور اس کے قائل ہوئے کہ صدیق اکبر کائنات صحابہ اور کائنات انسانی میں بعد از انبیاء سب سے بڑے متقی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ دوسرا حوالہ میں آپ کو تفسیر قرطبی کا دینا چاہتا ہوں۔ علامہ قرطبی اسی آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا ابو بکر، سرکار کی امت میں سب سے جو بڑا متقی ہے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا کہ یزحزح عن دخول النار، یہ کہہ کر اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوزخ کو انتہائی دور پھینک دیا، یعنی دنیا میں ہی اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا اور کامیابی۔ امام خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى یعنی اتقی اور یوتی مالو یتزکا اے یطلب عند اللہ ان یکون زاکیا، یعنی جناب صدیق اکبر نے جو مال پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں وہ اس لیے پیش کیا ان یطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اندر سے مکمل پاک اور صاف ہو، سبحان اللہ۔ اور اس سے ان کے دل اور دماغ میں نہ تو کسی قسم کی ریاکاری ہے، نہ ہی کوئی شہرت ہے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں۔ اور امام خازن بھی فرماتے ہیں وَهُوَ ابو بکر الصدیق، یہ جو امت میں سب سے بڑا متقی ہے اس کا نام ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ اور آگے حضرت امام خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں فی قول جمیع المفسرین، تمام مفسرین کی قول اور دلیل اور عقیدے کی بنیاد پر سارے مفسرین آپ کو ہی سب سے بڑا متقی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تفسیر کبیر بڑی مشہور تفسیر ہے جس کو سارے مسلک والے مانتے ہیں۔ امام رازی کی تفسیر ہے، بڑی مارکت الارا تفسیر ہے، کمال درجے کی۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں امام رازی فرماتے ہیں المساجد الاولی، پہلا مسئلہ یہ ہے اجمع المفسرون منا على ان المراد منه ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس آیت کریمہ سے تمام مفسرین کا اجماع ہے۔ اجماع یہ تو اتنا آپ سمجھتے ہیں جمع، اس پر سارے مفسرین جمع ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، فیصلہ ساز ہیں، متفق ہیں، سارے ایگریڈ ہیں کیا ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کی امت میں سب سے بڑے متقی، اس سے مراد جناب صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ اس کا انگلش ترجمہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو انگلش کی زبان میں بھی اس کی سمجھ آئے۔ امام رازی فرماتے ہیں our commentators are unanimously agreed that what is meant by it is Abu Bakr
इस आयत करीमा से जो मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय इट इज अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मे गॉड ऑलमाइटी बी प्लीज्ड विद हिम, अल्लाह तबारक व तआला उनसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो गया। तो गोया तमाम मुफस्सिरीन और इंटरप्रेटर्स का इस बात पर इत्तेफाक है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार की उम्मत में सबसे बड़े मुत्तकी हैं, और जो सबसे बड़ा मुत्तकी होता है वही सबसे अफजल होता है, क्योंकि कुरान मजीद ने फैसला कर दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत फजीलत वाला वो है जो तुम में सबसे बड़ा मुत्तकी है। तो सबसे बड़ा मुत्तकी जनाब सिद्दीक अकबर है, तो सबसे अफजल भी वही है। और यही पूरी उम्मत का अकीदा है, और इसी पर पूरी उम्मत का कंसेंसस है, इजमा है, सारे का यही कौल, यही इसी पर मुत्तफिक है। ये मैंने आपको चंद हवाले आज पेश किए, अगले जुमा पर हम इंशाअल्लाह मजालिस में और भी मैं आपकी खिदमत में हवाले पेश करूंगा। और ये अगर चीजें आप सारी याद रख ले, सारी नहीं एक भी याद रख ले, आपके लिए तो माशाल्लाह एक भी काफी। कोई एक हवाला बगवी का, राजी का, इमाम तबरानी का, जितने हवाले कोई एक भी आप याद रख ले तो वो इतने अथेंटिक है कि कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। आपने सिर्फ ये कहना है कि मुझे ये बताओ, आप इमाम राजी से ज्यादा जानते हो, आप इमाम कर्तबी से ज्यादा जानते हो, आप इमाम बैजावी से बड़े आलिम हो, आप इमाम खाजिन से बड़े मुफस्सिर हो, तुम्हें ज्यादा समझ आती या उन्हें ज्यादा समझ आती? तो हम उनकी बात को मानेंगे या तेरी बातों को मानेंगे? हमारा तो हाल ये, पा न पड़े तो बीवी दा मत्था सड़े, ये सुना हुआ आपने? वही हाल है, यानी कुछ पता नहीं है। अच्छा, फिर एक और बड़ी मुसीबत ये है कि जो बात इस बात को कहते हैं ना, कहते जी नहीं हम भी मानते हैं, लेकिन जो नहीं मानते उनको कुछ ना कहो। आपने तवज्जो फरमाई? वो भी ठीक है, जो नहीं मानते वो भी ठीक है, जो मानते वो भी ठीक है। हमने कहा ये क्या बात है, जब आप मानते हैं तो आप मानने की वकालत करें, ना मानने की वकालत आप क्यों करते? तवज्जो फरमाई आप? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ये हमारी मस्जिद है, कहते हैं इस मस्जिद ये पर्पस बिल्ट मस्जिद है, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाब मिलता है, और साथ ही आप कहें हाँ बाकी दूसरी मस्जिदें भी हैं, उधर भी जाना चाहो तो चले जाओ। भाई आपकी ये मस्जिद है, आप तो इसकी दावत देंगे ना, अल्लाह के बंदे, आप तो दूसरे की दावत नहीं देंगे ना। जो आप पर हक है, यहां बंदा रहता है इस मस्जिद के करीब, आप कहते हैं उसमें जाए, तो ये शरीय जायज है? बोलिए, ये तो शरीय तौर पे भी जायज नहीं। जामिया मस्जिद जो, और ये बाकायदा मसला है, जो किसी महल्ले या शहर की सबसे पहली जामिया मस्जिद होती है उसका ज्यादा हक होता है। इवन आप दूर भी रहते हो तो जो बड़ी पहली जामिया मस्जिद होगी जिसमें जुमा शुरू हुआ होगा, उसका हक बाकी मसाजिद से ज्यादा होगा। यानी शरीयत और फिक़्ह के भी कुछ कानून है। आप कह रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर वो मुत्तकी है, इसमें कोई शक नहीं, दूसरे भी ज्यादा भी ठीक किया, ये क्या बात है भाई? एक बात ठीक होगी ना, या ये ठीक है या वो ठीक है, तो वही ठीक है ना जिसको पूरी उम्मत ठीक कहती आ रही है। अब जो पॉलिटिकल बेसिस पे ठीक को गलत और गलत को ठीक करने का रवाज है, उस वजह से ये जरूरत पड़ती है कि मैं आपकी खिदमत में दलाइल के साथ बात करूं। और अगर आपने एक दलील को भी कैच कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको उस बात पे, उस मौजू पे कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि आगे सारी खट्टी लस्सी है। उन्हें सिर्फ गल करनी है, दलील उनके पास नहीं है, ना दलील देते। वैसे भी जिस शख्स ने आपके दिमाग को, जिन को खराब करना था, वो दलील तो देते ही नहीं, वो वैसे चुटकुला छोड़ता है, और चुटकुला छोड़ के तो फिर वो पीछे होकर बैठ जाता है। तो बहरहाल अब इस पर ये दलीलें देने की क्या जरूरत है कि नहीं जो नमाज पढ़ाई है तो वो ये भी पढ़ाई है, तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा सारा कुछ हो सकता था, पर जो कुछ नबी पाक ने किया वो यही किया है कि अपने मुसल्ले पे सिद्दीक को खड़ा किया। जितना कुछ हो सकता था वो कुछ भी नहीं किया, यही किया है। तो जो हमारे आका ने किया है वही हमने करना है ना, हमें जरूरत नहीं किसी दूसरी बात की। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपको ये इल्म है और आप ये जानते हैं कि आप मक्का शरीफ के एक बड़े मैन ऑफ स्टेटस थे। आपको बड़ा मकाम था, बड़ा मर्तबा था, माली तौर पे आप मजबूत थे,
دماغی اور ذہنی طور پہ آپ بڑے سمجھدار تھے. چونکہ دیکھیں نا بندہ مالدار بھی ہو اور ذہنی طور پہ تیز بھی ہو, انڈرسٹینڈنگ بھی ہو, مین آف کوئک انڈرسٹینڈنگ, مین آف ریڈی وٹ بھی ہو, تو ایسے بندے کی یقیناً معاشرے میں عزت ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں اتنا ٹھہراؤ اور اتنا بڑا پن تھا کہ مکے کی جتنا اشرافیہ تھا نا, جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے, وہ سب جناب صدیق اکبر کے ساتھ رابطے میں تھے. اور اس پر بھی علماء متفق ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے جو فطرتاً بات عطا فرمائی تھی نا, فطرتاً جبلی طور پر, فطری طور پر. یہ فطری طور پہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ فطری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے, انسان کا بچہ بھی جب بیبی ہوتا ہے, تو جو ہی ماں اس کو اپنے چھاتی کے قریب کرتی ہے تو وہ دودھ کی طرف جاتا ہے. جہاں دودھ کا چشمہ ہوتا ہے وہیں طرف وہ پہنچ جاتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے. انسان تو انسان, ایون کے جانور کے بھی بچے ہیں, تو جانور کا بھی اگر بچہ ہوتا ہے تو وہ بچے کو چھوڑتے تو پہلی بار ماں کے دودھ کی جگہ پر ہی جاتا ہے نا. یہ اس کو کس نے بتایا کہ تو نے دودھ کی جگہ پر جانا؟ مرغی کا بچہ پیدا ہوا, انڈے سے باہر نکلا, اور انڈے سے باہر نکلتے آپ نے دانے پھینکے تو اس نے چونچ کے ساتھ دانے کھانے شروع کر دیے. اس کو پہلے دن کس نے بتایا کہ تو نے چونچ کے ساتھ دانا کھانا؟ یہ فطرت ہے, اللہ نے اس کے دماغ میں یہ بات پہلے سے فٹ کی ہوئی. اس کو جبلت بولتے, اس کو فطرت بولتے. تو فطری طور پہ انسان کو ایک خاص قسم کی سمجھ بوجھ حاصل ہوتی. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر بھی, ہمارے اندر بھی, انسانوں میں, ان کو فطری طور پہ ایک بات سے سمجھ آ جاتی کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شباہت بڑی تفصیل سے علماء نے بیان کی کہ جس طرح سرکار کو شرک اور کفر سے نفرت تھی, اسی طریقہ سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی کفر اور شرک سے نفرت تھی. From the very beginning of his childhood, آپ کی بچپن کے بالکل ہی ابتدائی زمانے میں جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کے باپ آپ کو بت خانے میں لے گئے. کہاں لے گئے؟ بت خانے میں لے گئے. وہ ان کا اس وقت مذہب تھا, جیسے ہماری بھی خواہش ہوتی ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے تاکہ وہ بھی سیکھیں, دین کو سیکھیں, مذہب کو سیکھیں. تو وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمارا یہ بت قدا, بت خانہ, یہ ہمارا مذہب ہے, یہ دین ہے ان کا. جناب صدیق پاک کو لے کے گئے تو آپ ساتھ گئے, بت خانے میں پہنچے تو انہوں نے بتوں کے سامنے جو ہاتھ جوڑنے تھے, جو دعائیں مانگنی تھی, جو کرنا تھا وہ کیا آپ کے والد نے. تو آپ نے فرمایا کہ ابا جان یہ بت ہیں, آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ تو والد کہنے لگے کہ یہ بت ہیں لیکن یہ ہمیں رزق دیتے ہیں, یہ ہمیں کپڑے دیتے ہیں, یہ ہمیں پینے کے لیے دیتے ہیں, کھانے کے لیے دیتے ہیں. جب یہ بات کی نا تو سیدنا صدیق پر فرمانے لگے ابو آر یو سیریس, آپ واقعی یہ صحیح بات کر رہے ہیں؟ تسی آپ کو ہوتی کہ انگریز یورپ کا بچہ پہنچ کے اسی کتنے دا وہ نہیں پہنچا. میں بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑی زبان کا لہجہ آپ کو بتا. آپ صحیح بات کر رہے ہیں؟ فرما ہاں. فرما آپ گئے اس بت کے سامنے, کہتے ہیں یہ کپڑے میں نے جو پہنے ہیں نا, یہ میرے کپڑے تھوڑے پھٹے پرانے ہو گئے ہیں, مجھے نئے کپڑے تو دے دو, مجھے نئے کپڑے تو دے دو. دوسرے بت کے پاس گئے, اس کے سامنے جا کے کہتے ہیں میرا آج میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے, کوئی میٹھی چیز تو دے دو جی. تو اب وہ بت ہے, بت کیسے آگے سے بولے. تیسرے کے سامنے گئے, اس کو جا کے کہنے لگے میرا آج سرید کھانے کو دل کر رہا ہے. سرید یہ عربوں کی یہ غذا ہے, سالن میں روٹی کو بھگو کے مکس کر کے کھاتے ہیں. ہمیں اتنا ہی بتاتے ہیں, حالانکہ عرب جو ہیں وہ صرف روٹی نہیں بھگوتے, وہ پستہ بھی بھگوتے ہیں, بادام بھی بھگوتے ہیں, چلغوزہ بھی بھگوتے ہیں. تو وہ سارا کچھ, وہ سرید مجھے چاہیے, آج میرا بڑا دل کر رہا ہے, سرید مجھے دو. اچھا بت نے کیا بولنا تھا, اس نے کچھ تو آپ کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا, زور سے مارا, اس کا ناک توڑ دی. کہتے تم ایسے خدا بنے ہو, تینوں کو کہا ہے, نہ وہ کپڑے دیتا ہے, نہ تو سرید دیتا ہے, نہ تو پینے کے لیے کچھ دیتے ہو, تو کیسے تم خدا. اچھا آپ کے والد دوڑے پکڑے, او یہ کیا کر رہا ہے عبداللہ, یہ کیا کر رہا, آپ کا نام عبداللہ ہے نا جناب صدیق, عبداللہ یہ کیا کر دیا, یہ کیا کر دیا, یہ خداؤں کو تو نہیں مارتے, توبہ کرو توبہ کرو. تو وہ پکڑ کے ہاتھ سے لے آئے اور آگے آپ کی والدہ مائدہ سے کہنے لگے کہ اس تیرے بیٹے نے, عبداللہ, اس تیرے بیٹے نے پتہ ہے آج کیا کیا ہے, ہمارے خداؤں پر حملہ کیا ہے.
اور اس کو سمجھا دو اگر آج کے بعد اس نے زندگی بھر بچپن سے کبھی کوئی غلطی کی نہیں. آپ بات سمجھے نہیں ہو؟ باپ کہہ رہا ہے اس نے پیدا ہونے سے لے کے آج تک کوئی غلطی کی نہیں, یہ پہلی غلطی تھی میں نے معاف کی, اگر پہلی نہ ہوتی تو میں سزا دیتا. آج اس کو سمجھا دو آئندہ اس نے بتوں کے بارے میں کچھ کہا یا ان پر حملہ کیا میں سخت سزا دوں گا. آپ کی والدہ ماجدہ آپ سنیں نا تسی لسوڑے شاہ دے قصے دے بڑے شوق نال سن دے ہو تے جن نبی نے اپنے مسلح تے کھڑا کر کے پیر بنایا وہ دی کرامت بیان کریے تو دل تنگ کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو سب سے بڑا پیر ہے جس کو نبی مسلح پہ کھڑا کر. تو آپ کی والدہ مادہ فرماتی ہے نہیں میری بات غور سے سنو, یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, اس کی کوئی بات غلط نہیں ہے, اس کی ماں, اب ماں کی گواہی سنو, فرماتی ہے اس کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے, یہ خاص بچہ ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کو پتا ہے میں بھی پہلے جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا تو میں بھی بتوں کے سامنے جھکتی تھی, لیکن جب یہ میرے پیٹ میں آیا تو چوئی میں اٹھ کے اس کے سامنے جھکنے لگتی تھی, یہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا, مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا تو خود کیسے جھکے گا. لہذا اس کے لیے میں نے اتنی بشارتیں سنی اور دیکھی ہیں, اس کو کچھ نہیں کہنا, یہ جو کہتا ہے یہ ٹھیک کہتا ہے اور یہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. یہ بات وہ بات ہے جو آپ کے سابزر قبول اسلام سے پہلے بچپن کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن میں آپ کو اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ وہ پتہ ہے تجارتی قافلے میں گئے, تجارتی قافلے میں گئے تو رات کو آپ کو خواب آیا اور آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے, چمکا آسمان پہ چاند. تو میں نے فرماتے میں نے خواب میں تھا تو میں نے دیکھا آسمان پہ چاند چمک رہا ہے, بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, کبھی پہلے اتنا چمکا نہیں جتنا آج زیادہ چمک رہا ہے, نورانی ہے. جون میں نے یہ سوچا تو وہ چاند میری طرف بڑھنے لگا, میں سوچتا گیا خواب میں, چاند بڑھنے لگا, میری گود میں آ گیا, میں نے اس کے اوپر چادر سے ڈھانپ لیا, اپنی گود میں اس کو لے لیا. صبح اٹھے تو فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑا عجیب قسم کا خواب ہے. تو وہاں کسی سے پوچھا کہ یہ جو سامنے یہ گرجا ہے یہاں کوئی بڑا پادری رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ پورے ملک کا سب سے بڑا پادری ہے اور یہ ملتا جلتا کسی سے نہیں ہے, اگر تیری بڑی قسمت ہے تیرے ساتھ وہ بات کر لیتے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے اس کا پتہ دو. جناب صدیق پاک اس پادری کے پاس گئے, اس کو ناک کیا, وہ باہر آیا, اس نے بڑے غصے سے دیکھا جیسے کہ میرے پاس تو اس طرح کو بندہ آتے نہیں ہے تو آپ سیدھے میرے ساتھ سامنے آ گئے. تو آپ اس کے سامنے گئے اور اس کو کہا کہ مجھے ایک خواب آیا ہے اور مجھے پتہ چلا کہ تو بہت بڑا عالم ہے, تو میں تم سے اس خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں, اس کا معنی پوچھنے آیا ہوں. سبحان اللہ. جب اس نے یہ کہا نا خواب پوچھنے آیا ہوں اور مجھے خواب آیا ہے, تو وہ چونکا ایسے اچانک کہ یہ کوئی خاص بندہ لگتا ہے, مجھے کوئی بڑا کچھ سمجھ کے آیا ہے, اس کو پتا ہے میں خواب بیان کرتا ہوں, اس کو کیسے پتا چلا؟ صاحب جیسے اس نے تحقیق کیا تو پتا چلا. تو اس نے توجہ سے آپ کی طرف دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگا انت قرشی, تو قریشی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم انا قرشی ہوں, ہاں میں قریشی ہوں. پھر کہنے لگا انت من بنی تیم, کیا تو قبیلہ بنو تیم سے ہے؟ فرمایا قال نعم انا من بنی تیم, میں قبیلہ بنی تیم سے ہوں. تو کہا کہ اچھا اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ کے بارے میں میں کچھ جانتا ہوں, اسی لیے میں نے آپ کو قرشی بھی کہا, میں نے آپ کو تیمی بھی کہا, اور میری کتاب میں تیرا نام عبداللہ لکھا ہوا, میری کتاب میں تیرا نام بھی عبداللہ لکھا ہے, اس لیے میں تمہیں توجہ سے دیکھ رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں باتیں. آپ فرمانے لگے اچھا یہ باتیں تو ساری آپ کو پتہ ہے میرے بتائے بغیر, آپ کہو تمہیں یہ چیزیں کس نے بتائی میرے بارے میں؟ وہ کہنے لگا میری ایک شرط اور پوری کر دو تو میں تمہیں سارا کچھ بتا دیتا ہوں. فرمایا وہ کیا؟ کہا میری کتاب میں لکھا ہے کہ تیری بائیں جو ٹانگ ہے نا اس کے گھٹنے کے اوپر, نی کے اوپر ایک نشان ہے, اور ایک تیری ناف جو بیلی بٹن ہے نا اس کے اوپر ایک نشان ہے. میری کتاب کے مطابق تو پیکرے شرم و حیا ہے, تو اپنی وہ پنڈلی تو نہیں دکھائے گا, ٹانگ کا وہ حصہ تو نہیں دکھائے گا,
لیکن تیری پیٹ کو دیکھنا تو مجھے میرے لیے جائز ہے، میں مرد ہوں، ناف سے اوپر کا حصہ ہے، تو مجھے پہلے اپنا ناف بیلی بٹن سے اوپر والا حصہ دکھاؤ، وہ نشانی مل گئی تو پھر میں بتاؤں گا میں تمہیں کیسے جانتا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے پردہ پیٹ سے اٹھایا تو دیکھا تو وہاں ناف کے اوپر واقعتاً ایک تل کا نشان تھا۔ اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں اس کو بوسہ دے لوں۔ اللہ اکبر، یعنی پادری ہے اور بوسہ دے رہے ہیں آپ کے نبی کے خادم اعلیٰ کا، سبحان اللہ، سبحان سرکار ابو بکر صدیق کا بوسہ دے رہا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارا اس سے کوئی مقصد پورا ہوتا ہے تو کر لو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کر رہا۔ خیر اس نے وہ کہا اب مجھے تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا تعبیر یہ ہے کہ میری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے نا، ان کے سب سے دا موسٹ کلوزسٹ شخصیات جو ہوں گی نا، وہ کتنی ہوں گی؟ دو۔ کتنی؟ دو۔ بولیے پیار سے بولیے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے جو اس میں بیان، دو سب سے زیادہ قریبی ہوں گے۔ ایک تو نبی کا بالکل امیڈیٹ ریلیٹو ہوگا، اور ایک نبی کے قبیلے کے مقابل کے قبیلے کا سردار ہوگا، پر غلام ایسا بنے گا اپنا قبیلہ ضم کر دے گا، سبحان اللہ، اور وہ بنو تیمی ہوگا۔ تو بنو تیمی مجھے لگتا ہے، اور تو اس نبی کا یار غار ہوگا، اور تو اس نبی کا پہلا خلیفہ اور جانشین ہوگا۔ سبحان اللہ، تیرے یہ نشانیاں میرے پاس لکھی ہیں، اور جب تیری ملاقات ہو اس نبی کو تو ان کے قدم چوم کے میرا سلام، اللہ اکبر، ان کے قدم چومنا اور میرا سلام عرض کر۔ سبحان اللہ، مجھے زندگی نے مہلت دی تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، جناب سیدنا صدیق اکبر واپس آئے۔ آپ نے یہ واقعہ بہت سارے علماء سے مختلف انداز سے سنا ہوا ہے، تو چلو ایک میں نے بھی کتابوں سے پڑھا، میرا ذاتی تو نہیں ہے، میرے انداز سے بھی تھوڑا سن لیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو واپس جناب سیدنا صدیق اکبر آئے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ کے جتنے بڑے لوگ تھے نا، ذہین، عقل مند، سلیم الطبع، سلیم الفطرت، پڑھے لکھے، سیانے، اشرافیہ، ان سے آپ کی دوستی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک سے بھی آپ کی دوستی تھی، کیونکہ جتنے اچھے لوگ تھے، اچھے اخلاق والے، اچھے اعمال والے، اچھے سٹیٹس والے، وہ آپ کی حلقہ یارہ میں داخل تھے۔ آپ گئے، واپس آئے، بیٹھے تھے ورقہ بن نوفل آپ کو پتہ ہے مکہ کا بہت بڑا عالم ہے، جو مشہور ہے اس کے بارے میں کہ وہ تورات، انجیل، زبور کا بیک وقت تینوں کتابوں کا متبحر عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اسکالر تھا۔ سارے مکہ والے اس کو مانتے تھے، اس کے پاس جاتے، مسئلے پوچھتے، ہدایت حاصل کرتے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر جب بھی سفر سے واپس آتے تو اس کے پاس جاتے، اس سے احوال بیان کرتے، تبادلہ خیال کرتے۔ گئے اس کے پاس بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے نا تو ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، وہ آئی اور آ کے ورقہ بن نوفل نے اس کو پہچان لیا، کہا آج ہو، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا میں آئی ہوں آپ کو ایک بڑی عظیم خبر دینے آئی۔ تو کہا بتاؤ کیا خبر؟ کہا تمہیں پتہ ہے نا میں خدیجہ کی نوکرانی ہوں، خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ ہوں۔ پتہ ہے؟ کہا بالکل پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میری چچا زاد بہن ہے، تمہیں نہیں جانتا، کس کو جانوں؟ اس نے کہا ان کے جو خامد ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا اچھا، اس کو تو پھر دیکھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، خدیجہ کیا کہتی ہے، اس دعوے پر خدیجہ نے کیا کہا ہے؟ تو وہ عورت، وہ خادمہ بتانے لگی، کہا خدیجہ نے کہا ہے آپ تو اب کہتے ہیں، میں نے تو شروع سے آپ کو نبی مانا ہوا، میں تو جب سے آپ کے عقد مبارک میں آئی ہوں میں تو آپ کو نبی سمجھ کے آئی ہوں، کیونکہ جو خوبیاں آپ میں ہیں وہ نبی والی خوبیاں ہیں، نبی کے بغیر کسی میں یہ خوبیاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اس خادمہ کی آواز سن رہا تھا اور ساتھ اپنے خواب کی تعبیر کو ذہن میں لا رہا تھا۔ میری طرف ورقہ بن نوفل نے دیکھا، کیونکہ ورقہ بن نوفل اکثر فرماتے ہیں مجھ سے مشورہ کرتا، تو میری طرف ورقہ بن نوفل نے دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے عبداللہ یہ جو تم نے بات سنی ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا میرے پاس بھی کچھ اس بارے میں معلومات ہیں۔ کیا کمال ہے، میرے پاس اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں۔ کہا پھر بتاؤ؟ کہا نہیں، میں جب تک تصدیق نہیں کروں گا، میں ابو بکر ہوں، میں عبداللہ ہوں،
میں جب تک تصدیق نہیں کروں گا میں تم سے شیئر نہیں کر سکتا، پہلے مجھے تصدیق کرنے دو پھر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اتنی بات کی تو کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ کہا کہاں چلتے ہو؟ کہا میں چلتا ہوں سرکار کے پاس، ان سے جا کے پوچھتا ہوں معاملہ کیا ہے اور کہاں تک بات پہنچی، مسئلہ کیا ہے۔ وہاں پہنچے سرکار کی خدمت میں تو سرکار کے تو پرانے دوست ہیں، ہم نشین ہیں، ہم محلہ ہے، گھر کے آس پاس رہنا ہے، پرانی دوستی ہے۔ جو ہی پہنچے تو آپ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ابو بکر تو نے سنا ہے، اور اگر نہیں سنا تو سن لو، آنا رسول لکا ولجمیع الناس، میں تیرا بھی رسول ہوں اور سارے انسانوں کا رسول ہوں، اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تو بھی میری نبوت پر ایمان لے۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا حضور مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں، میں تو آپ کا پہلے ہی معترف ہوں، آپ کی خوبیاں، آپ کی صفتیں، آپ کی شانیں دوستی میں ہی ایسی تھی کہ کوئی انسان ایسا ہو نہیں سکتا، مجھے تو یقین ہے۔ لیکن اگر مجھ سے ورقہ بن نوفل نے بھی پوچھا اور بھی لوگ مجھ سے پوچھیں گے، کیونکہ مشورہ فائنل تو مجھ سے ہی کرتے ہیں، اگر ان کو میں کوئی دلیل دینا چاہوں تو کیا ہے؟ فرما وہ جو دلیل تمہیں وہ گرجے میں اس پادری نے دلیل دی تھی وہ کافی نہیں، وہ دلیل کافی نہیں، بس اسی وقت کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، پلٹ کے واپس گئے۔ سامنے دروازے پہ قدرتی طور پہ ابو جہل اور کملی ساری کھڑی تھی، انہوں نے آپ کو گھیر لیا، انہیں نہیں پتا تھا کہ آپ سرکار سے مل کے آئے۔ انہوں نے کہا ابو بکر بڑا مسئلہ ہو گیا، پورے مکہ میں تبدیلی آ گئی، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ جو تیرے دوست ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اب ہم نے کچھ نہیں کہا، صرف تیرا انتظار کیا۔ گل سمجھ آتی ہے؟ حالانکہ سارے پکڑ پٹ کر چکے سن، سارا جتنا انہوں نے واسطہ ایسی وہ کر چکے سن، اب یہ اوپر سے ہوئے اسا کچھ بھی نہیں کیتا، تیرا انتظار سی، فیصلہ تو کرنا ہے، اسی تیرے ہاتھ پیچھے ہاتھ بند کے کھڑے ہیں۔ یہ بات کی اور آگے اب ابو جہل کی بات شروع۔ ابو جہل کہتے ہیں لیکن عبداللہ تیرے پتہ ہے کہ یتیم نبی ویسے ہو تو نہیں سکتا، یعنی فیصلہ بھی خود ہی کروانا چاہ رہے ہیں، خود ہی فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم جو بات کر رہے ہو وہ تمہاری بات غلط ہے، میں ان کو مل کے آیا ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول، اگر میرا فیصلہ ماننا ہے تو میں تو ان کو نبی مان چکا۔ اس پر ابو جہل نے کہا تم جیسا سمجھدار بندہ اتنے کچے فیصلے کرے گا ہمیں امید نہیں تھی۔ کس بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا اس بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے جو مکہ میں بیٹھ کر شام کے گرجے کی خفیہ ملاقات کو جانتا ہے وہ نبی نہیں تو اور کیا، اس سے بڑا نبی اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔